لطیفہ جو ہے نا وہ ہنسانے کے لیے نہیں، یہ بات ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب انہیں بڑا درد ہے یقین، اور ہمارے ماحول میں یہ جو محفل نعت کے حوالے سے جو خرابیاں پائی ہیں اور کچھ نہ سمجھ نافہم جو معاملات کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو اچھے ہیں ان کو بھی لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں مفتی اعظم پاکستان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کی عزت کرتا رہتا ہوں۔ یہ دل جلے آتے ہیں، کیا ہے دل جلے؟ اور مطلب جب دل جلا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سختی آ جاتی ہے۔ تو ان کے مزاج میں تھوڑی سی سختی اس لیے ہے تاکہ وہ دل جلے۔ تو مجھے ان کی ایک بات یاد آتی ہے کہ انہیں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مفتی کیسے بنا جاتا ہے؟ کیا پوچھا؟ مفتی کیسے بنا جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا مفتی بننے کا ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں ایک طریقہ کار ہے، باقاعدہ ایک کورس ہے، ایک بندہ درس نظامی پڑھتا ہے، پھر دورہ حدیث کرتا ہے، اس کے بعد ایک مفتی کے پاس وہ بطور اسٹوڈنٹ وہ وہاں موجود ہوتا ہے، 2-3 سال وہ فتویٰ نویسی سیکھتا ہے، اور جب وہ تخصص کر لیتا ہے فقہ میں، پھر وہ مفتی اسے اجازت دیتا ہے کہ ہاں تو اس لائق ہو گیا کہ اب تو فتویٰ دے دیں۔ تو ہمارے پاکستان انڈیا میں تو یہ ایک رواج ہے، لیکن امریکہ کے اندر جو شخص جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اور جیسے ہی اس کے پاسپورٹ پر انٹری کی مہر لگتی ہے نا، ویسے ہی مفتی کی بھی لگ جاتی ہے، سمجھے؟ یعنی پھر یہاں آ کر وہ پھر کم از کم مفتی تو بن ہی جاتا ہے، اور پھر ایسا مفتی جو ہے نا وہ جس قسم کے فتوے دیتا ہے نا پھر پکڑو۔ اس طریقے سے میں اسی کے اندر اس کا حاشیہ لگاتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ اس ملک کے اندر آ کر کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو نیو یارک ایئرپورٹ پہ جب انٹری لگتی ہے نا ساتھ میں پیر کی لگ جاتی ہے، پیر بھی ہے، اگرچہ بدھ ہو منگل ہو۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات بھائی، منگل ہو بدھ ہو، لیکن لگتی ہے پیر کی مہر، ایسے آ کے وہی پیر صاحب اللہ اللہ اللہ، اس پیر کو کہو نا ذرا بتاؤ نا عقائد کیا ہے، اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، عقائد کے بارے میں کیا جانتا ہے، وہ بگلے جانے گا۔ اس پیر کو کرو دعا، تو پیر کی دعا کے لیے کرے گا، ہو جی کیوں ہے گی؟ ہم نے ایسے پیر بولتے کہ اور یقین جانے وہ پیر ایسے ہوتے ہیں منگل بدھ گزر جاتی ہے تب پتہ چلتا تھا وہ پیر تھا۔ تو اللہ ایسے پیروں سے بچائے اور ایسے جعلی مفتیوں سے بچائے جنہوں نے دین کا خانہ خراب کیا۔ ہماری بولی بھاری عوام یہاں کی بیچارہ عقیدت مند کوئی بھی آتا ہے وہ پیر صاحب دعا کرے، پیر صاحب دعا کرے، تو پیر صاحب دعا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ اکبر، پیر صاحب تعویذ دے دے، پیر تعویذ کے لیے نہیں ہوتا، مرشد کا مطلب کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات، راستہ دکھانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے مرید کو رب تک پہنچانے والا، سبحان اللہ، یہ ہے کرامت دکھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، دادا صاحب حضور علیہ رحمہ کا نام سنا ہے نا، ان کی بارگاہ میں ایک بندہ 10 سال تک رہا، کتنی؟ 10 سال کے بعد کہا حضور ہم نے اجازت دیو، کی ہوا 10 سال ہو گئے سرکار میں نے کوئی کرامت نہیں دی آپ سے، آپ نے کہا تجھے جانا ہے جا، میں تجھے روکوں گا نہیں، لیکن ایک بات بتا، ان 10 سالوں میں کیا تو نے یہ دیکھا کہ میرا کوئی قدم شریعت سے ہٹ کے چلا؟ تو
تو کہتا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی 10 سال میں نے دیکھا آپ شریعت کے مطابق زندگی گزار سبحان اللہ اور آپ کا ایک قدم بھی میں نے شریعت کے خلاف نہیں دیکھا. تو پھر آپ نے کہا الکرامۃ فوق الاستقامۃ فوق الکرامۃ. کہا یہ دین پر استقامت جو ہے نا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر یا سمندر پہ چلتا دیکھ کر متاثر نہیں ہونا. ہوا میں پرندہ بھی اڑتا ہے, دریا پر مچھلیاں بھی چلتی ہیں. دیکھنا ہے تو یہ دیکھ کہ شریعت پر کتنا, اس کا عمل شریعت پر کتنا ہے. وہ خود بھی اس لائق ہے کہ نہیں ہو کہ پیر بن سکے. کیا بات ہے, اس کے اپنا پتا ہوتا نہیں اور دوسروں کو خلافت دے بیٹھتا. یہ کتنے بڑا ظلم ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ آپ کی بڑی مہربانی ذرا اپنے اندر شعور پیدا کریں. وہ ایک شعر ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں. میں اپنی بہنوں سے میرے خصوص کہوں گا, بڑی یہ جو نا بہنیں جو ہے نا وہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں. بس پیر صاحب آئے نا, بس پیر صاحب, پیر اب میں پیر کا مخالف نہیں, میں خود پیر ہوں. مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کئی سلاسل سے اور مجھے کوئی 15 بزرگوں سے خلافت ہے. ایسی بات نہیں ہے, پیر ہمارے اچھے بھی ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا, لیکن میں ان پیروں کو بھی جانتا ہوں جو منگل ہے, جو کوئی بدھ ہے, کوئی ہفتہ ہے, کوئی تہوار ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو میں ایک شعر کہتا ہوں, اس شعر کو میری بہنوں میری بچیوں سمجھو. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. بیتا میں انگلینڈ میں تھا تو انگلینڈ میں کہتے ہیں 3W بڑے مشہور ہیں. میرے www.don'ttrust.co.uk نہیں سمجھا. Work, weather and women. Work, weather, women, اس کا کوئی بھروسہ نہیں. میں نے کہا W کو الٹا کرو تو بیٹا یہ مرید کا بھی کوئی اعتبار نہیں. آج اس کے پیر وہ آیا, کل اس کے پیر, کل یاد اس کا مرید. یہ کیا بات ہے, مریدی اور پیر کو کیا سمجھا آپ نے, کھیل سمجھا ہوا ہے. عارف کھڑی شریف کہتے ہیں کہ مرشد کے دوارے ہوتے محکم لائیے چولا نوے نہ یار بنائیے وہاں کمینیاں لوگ. دو کشتی کا مسافر کبھی بھی نہیں ترتا, ڈوب جائے گا. یک درگیر کے دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. تو میرے پیارے بھائیوں آپ نے بچ کے رہنا. پتہ نہیں پھر میں آؤں نہ آؤں, مجھے بلاؤ نہ بلاؤ, پتہ نہیں کتنا ہو رہا ہے, لیکن میں جہاں جاؤں گا حق بات کروں گا. میں نے شروع میں جو آیت پڑھی نا وہ سمجھو, قولوا قولا سدیدا. کسی کو برا لگے لگتا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں. بات وہ کرنی ہے جو حق ہے. تو کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس, کبھی ادھر تو کبھی ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیدم شاہ وافی کہتے ہیں اور کمال کہتے ہیں کہ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو, اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ, اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ, اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ. کیا لطف ہو میں